على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے گویا وہ آدھی رات قیام کیا، یعنی اس نے نصف لیل آدھی رات نماز پڑھی۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور اسی طریقے سے جو آدمی فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ تو پتہ چلا یہاں جو ہے عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی فضیلت ہے۔ محترم حاضرین، مسلمانوں پر پانچوں وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے ہم کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں ہم نماز کو ترک نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ دلیل ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً مؤمنین کے لیے نماز اس کے مقررہ وقت میں جو فکس ٹائم ہے ہر وقت کا، اس وقت میں نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر ہم عشاء کی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں با جماعت ادا کرنے سے، یا فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے سے اس میں غفلت برتتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 650 پر 1، اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر ولو يعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقین کے لیے پڑھنا بہت بھاری گزرتا ہے، یعنی منافقین کے لیے عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنا اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا بہت مشکل کام لگتا ہے منافقین کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جان لیتے کہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو یہ لوگ اپنے سرین کے بل، گھٹنے کے بل گھسیٹتے ہوئے نماز ادا کرنے کے لیے آتے۔ تو پتہ چلا کہ اگرچہ میں اور آپ عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے میں غفلت برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں، یا آتے ہی نہیں ہے پڑھنے، یا فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے میں سستی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ منافقین کی علامت ہے، یعنی ہمارے اندر منافقت ہے۔ منافق کی نشانی ہے ہمارے اندر کہ ہم عشاء کی نماز میں غفلت برتتے ہیں اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے میں سستی برت رہے ہیں۔ اگرچہ ایسا ہے تو یہ منافقین کی نشانی ہے اور منافقین کے لیے جہنم کا عذاب وعید سنائی گئی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً منافقین کو جنت کے سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا اور ان کو جہنم کی عذاب سے، آگ کے عذاب سے کوئی بچانے والا مددگار نہیں ہوگا۔ منافقین کو کہاں رکھا جائے گا؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، یعنی آپ دیکھیے آگ جہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے ہیٹ، وہاں اس فلیم جہاں سے زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے وہاں پہ ٹیمپریچر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو جہنم کا نچلا درجہ جو ہوتا، سب سے سطحی درجہ جو ہوگا، وہاں جو ہے آگ جو بھڑکائی جائے گی اس کا ٹیمپریچر اوپری درجے سے کہیں زیادہ ہوگا۔ سب سے زیادہ ٹیمپریچر، سب سے زیادہ جو ہے آگ میں بھڑکی کہاں ہوگی؟
آگ میں تپش کہاں پائی جاتی ہے؟ جہنم کے نچلے حصے میں، اور منافقین کو وہاں رکھا جائے گا۔ اگرچہ میں اور آپ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے میں غفلت برتتے ہیں، اگرچہ میں اور آپ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے میں غفلت برتتے ہیں، تو سمجھ لیجئے میرے اندر اور آپ کے اندر منافق کی نشانی ہے، منافقت پائی جا رہی ہے، اور منافقت کی وجہ سے عشاء اور فجر کی نماز میں غفلت برتنے کی وجہ سے ہمیں بھی اللہ نہ کرے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اللہ رکھے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ محترم حاضرین، یہ حدیث میں نے کیوں لائی، وجہ کیا ہے؟ تو میں آج کل دیکھ رہا ہوں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں، خود اس مسجد میں مغرب میں جو پبلک نظر آتی ہے عشاء میں نظر نہیں آتی، سحری میں جو پبلک نظر آتی ہے فجر کی نماز میں وہ پبلک نظر نہیں آتی۔ کیوں ہو رہا ہے؟ غفلت کیوں؟ افطار کھانا، افطار میں اٹینڈ ہونا یہ غلط بات نہیں، سحری کھانا، سحری کا انتظام ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق رکھ دیا ہے، آپ آ کے کھا لیتے ہیں، الحمدللہ وہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ لیکن سحری مسجد میں کرنے کے باوجود مسجد میں با جماعت نماز نہ ادا کرنا، یہ کہیں نہ کہیں ہماری غفلت ہے، ہماری سستی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مسجد میں آ کے تو ہم سحری کی نماز سحری ادا کر لیتے ہیں، کہ نماز میں غفلت اس لیے ہوتی ہے کہ فوراً پھر گھر ریٹرن ہوتے ہیں، اور گھر جا کے پھر سستی لاحق ہو جاتی ہے اور نیند لگ جاتی ہے، اور پھر اٹھنا ہمارے لیے بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگرچہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی پابندی ہم نہیں کر سکے، رمضان کے مہینے میں، اس مبارک مہینے میں سحری کرنے کے باوجود فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی پابندی نہیں کر سکیں گے، چونکہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اگرچہ ہمیں یہی ٹریننگ نہیں ملا تو بقیہ زندگی کیا کریں گے؟ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ دو نماز کو ادا کرنے کی توفیق ہم سے چھین لیا ہے، تو بقیہ 11 مہینے کیا اہتمام کریں؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق چھین لیا، وجہ ہم گناہ میں ملوث، گنہگار بندے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بھی 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نہیں نصیب ہو رہی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، گمراہی کے راستے پر کیوں بھٹک رہے ہیں، ضلالت و گمراہی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، ایمانداری ہمارے اندر کیوں نہیں آ رہی ہے، نمازی ہم کیوں نہیں بن پا رہے ہیں، جبکہ کہا گیا حدیث میں کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔ پتہ چلا کہ آپ مومن ہیں واقعی تو نمازی ضرور ہوں گے، اگرچہ آپ نمازی نہیں ہیں، با جماعت نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو کفرانہ خصلت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، کافر کی صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور کافر اور مومن میں فرق کرنے والی، تمیز کرنے والی چیز یہ جو نماز ہیں، اگرچہ میرے اور آپ کی زندگی میں نماز کی پابندی نہیں، تو کفرانہ صفت کی وجہ سے کافروں کو جس طریقے سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا، اللہ نہ کرے کہ جو بے نمازی ہیں ان کو بھی ایسے ہی رکھا جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو ٹرین کریں، اپنے آپ کو ویل ٹرین کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اگرچہ رمضان کے مہینے میں ہم نماز کے پابندی نہیں بن سکے تو پھر بقیہ غیر رمضان میں ناممکن ہے ہمارے لیے نمازی بننا۔ اور اسی طریقے سے اگرچہ مجھے اور آپ کو اس پر پابندی کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، تو ذکر الہی اور اسی طریقے سے موت کو یاد کرنا ہوگا، آخرت کی فکر لانی ہوگی ہمارے اندر، موت کے اندر جو قبر کے سوالات ہونے والے ہیں اس کی فکر لانے ہوگی ہمارے اندر۔ جب تک ہم موت کو یاد نہیں کریں گے، جب تک آخرت میں جو ہمارے سامنے سوالات و جوابات ہونے والے ہیں اس کا منظر تصور ہمارے دماغ میں نہیں ہوگا، آخرت سے غفلت برتیں گے، موت سے غفلت برتیں گے، قبر کے عذاب سے غفلت برتیں گے، اور آخرت میں جو بھی سوالات ہونے والے ہیں اس سے غافل رہیں گے، تو پھر یہ توفیق ہمیں نہیں ملنے والی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو خصوصاً ان رمضان کے مہینے میں 5 وقتہ نمازی بنائیں، اور خاص کر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔